السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 627، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 1، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سبحان، پاک ہے، الذی، وہ جو، یعنی اللہ، اسری بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی کعبہ بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس تک، الذی، وہ جو، بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے، حولہ، اس کے ارد گرد، لنوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا، اپنی بعض نشانیاں، انہ، ہوا، بلا شبہ وہی ہے، السمیع، خوب سننے والا، البصیر، خوب دیکھنے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسراء کا ذکر فرمایا، اور یہ ایسے موقع پر ہوا کہ جب ابو طالب کی بھی وفات ہو چکی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی وفات ہو چکی، اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اپنے ظلم و ستم کے اندر اور زیادتیوں کے اندر بھی اضافہ کیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف تو ابو طالب کا معاملہ پیش آیا، اور پھر مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی، دو پیارے اور دو بڑے قریبی اور دو بڑے ہمدرد اور جان دینے والے، مال لٹانے والے، آپ کا دفاع، آپ کا ڈیفنس کرنے والے، یہ دونوں ہی سبب اور اسباب ختم ہوئے، اور پھر کفار و مشرکین کی ستم ظریفیاں، ان کے اندر بھی اضافہ ہوا۔ تو ایسے موقع پر ہجرت سے 1 سال پہلے یہ اسراء کا واقعہ بیان ہوا اور یہ معاملہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا تک
معراج کا واقعہ بھی ساتھ میں ہی ہوا، اور معراج کے واقعے کے حوالے سے سورہ نجم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث۔ تو اس سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب الرحمن نے فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، تو فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گیا۔ وہ ذات کون سی ہے جو پاک ذات ہے ہر قسم کے عیب سے، وہ ذات جو ہر قسم کے نقص اور نقائص سے، وہ ذات جو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ذات جو ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، وہ ذات جو معبود برحق ہے، وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات اللہ رب رحمان کی ذات ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب رحمان وہ پاک اللہ، وہ اللہ پاک اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک لے گیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر عیب اور کمی سے اور ہر نقص سے پاک مانتا ہوں، میں اللہ کا ہر عیب اور کمی سے پاک ہونا بیان کرتا ہوں۔ تو جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے، اللہ کی بیٹیاں بنائیں، ہاں جی اللہ کے بیٹے بنا لیے، اللہ کی ساتھ جو ہے وہ غیروں کو اور بتوں کو اور بزرگوں کو شریک کیا، تو اللہ پاک ہے اور وہ ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے بندے کو تو عبد کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اللہ نے وہ بیان کیا۔ فرمایا اپنے بندے کو، یہاں عبداللہ سے مراد اللہ کے غلام سے، اللہ کے عبد سے مراد وہ اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو، اپنے غلام کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک لے گیا، اور جبکہ مکہ سے شام تک کا فاصلہ وہ 40 راتوں کا فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں جس طریقے پر سفر کیا جاتا، اونٹ ہے سفر کے لیے، گھوڑا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سفر کے لیے گدھا، سفر کے لیے خچر، یا پیدل لوگ سفر کرتے، تو اس زمانے میں مسجد حرام سے مکہ سے شام تک کا سفر وہ 40 راتوں کا فاصلہ تھا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہر کمزوری سے پاک ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، وہ اللہ جو قادر اور قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بڑی قدرتوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 راتوں کا فاصلہ اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، پوری رات میں بھی نہیں کہ غروب آفتاب سے سفر شروع ہوا ہو اور صبح صادق کو واپسی ہوئی ہو، نہیں، بلکہ فرمایا رات کے ایک حصے میں، یعنی رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ام ہانی کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہاں سے آپ کو حتیم لے جایا گیا، اور پھر حتیم سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان تو اسباب کے محتاج ہیں، سواری کے لیے گھوڑا چاہیے، خچر چاہیے، اونٹ چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ قادر اور قدیر ہے۔ تو یہ صدیوں پہلے کی بات بیان ہو رہی ہے، 14 صدی پہلے نہ سعودی ایئرلائن، نہ پاک ایئرلائن، نہ کوئی خلائی شٹل، نہ ہوائی جہاز، نہ میزائل، نہ راکٹ،
ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ انسان دنوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیتا. یا پیدل چلنا ہے یا کسی جانور پہ سوار ہو کر سواری کر کے چلنا ہے. تو 14 صدیاں پہلے کے معاملہ، اللہ رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جائے گا، جبکہ مکہ سے شام کا فاصلہ وہ 40 راتوں کا فاصلہ تھا. اور پیارے نبی علیہ السلام نے لمحوں کے اندر وہ فاصلہ اللہ نے آپ کو طے کروا دیا. تو عبد سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں نبی علیہ السلام کا جو مقام تھا یا ان کی ذات تھی یا ان کا رتبہ تھا، اللہ نے عبد کہہ کر وہ بھی بیان کر دیا. اور یہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ کون ہے اور محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے. تو اس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، عظمت بھی ہے، شان بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو. مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام اللہ کے بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نور نہیں تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور تھے، وہ جھوٹ کہتے ہیں. قرآن ان مشرکوں اور ان بد عقیدہ لوگوں کی تردید کرتا ہے. نبی علیہ السلام نور من نور اللہ نہیں تھے، بلکہ عبد من عباد اللہ تھے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے ایک بندے تھے. بعبدہ کہہ کر اللہ نے نور من نور اللہ کہنے والوں کا رد کر دیا. ہاں جی، اللہ نے ان کا رد کر دیا جنہوں نے احد اور احمد کو ایک کہا یا احمد اور احد کو ایک بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ ہیں یا اللہ میں سے ہیں یا اللہ کے نور میں سے ہیں. اللہ نے عبد کہہ کر ایسے تمام مشرکوں کا ناطقہ بند کر دیا، ان کی اس شرکیہ اور مشرکانہ گفتگو کا خاتمہ کر دیا. تو جب فرمایا نا کہ بعبدہ، اپنے بندے کو، تو نبی علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے عبد تھے، عبد من عباد اللہ تھے. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب عباد اللہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ سب اللہ کے بندے تھے، عباد اللہ، اور انہی میں سے نبی علیہ السلام تھے. یعنی انہی کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کیا تھے؟ عبد تھے، عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے. اور یہی چیز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبانی بھی ہمیں بتا دیا، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو فقط عبد ہوں، بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. اب جن لوگوں نے کہا کہ نور من نور اللہ، تو پتہ چلا کہ ان کی بات جھوٹ ہے. حضور عبد تھے، عبد من عباد اللہ تھے، عبد من عباد اللہ تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا، عبد یعنی وہ اللہ کے بندے تھے، اور معبود کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہیں، باقی سب اس کے بندے اور غلام اور اس کے سامنے عاجز اور مطیع ہیں. باقی سب کون ہیں؟ عبد ہیں، عباد ہیں. اور نبی علیہ السلام عبد من عباد اللہ تھے. قرآن پاک نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے. تو کیا ہوا؟ یہاں اللہ نے عبودیت اور الوہیت کا، یعنی بندے کا اور پروردگار کا فرق بالکل واضح کر دیا. اب عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جناب عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں،
یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں نے احمد اور عہد اور احمد کے فرق کو ختم کیا اور کہا کہ نور من نور اللہ ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام لوگوں کی باتوں کا رد کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور من نور اللہ نہیں تھے، وہ عبد من عباد اللہ تھے۔ اب یہ بات قرآن کی بات ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے سلسلہ الحدیث الصحیحہ کے اندر فرمایا، اور یہ روایت مسند امام احمد میں بھی ہے، سلسلہ صحیحہ میں 1097 پر آپ فرماتے ہیں واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل۔ اللہ کی قسم اے لوگو، میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس رتبے سے بلند قرار دے دو جو اللہ عز و جل نے مجھے عطا کیا۔ اللہ نے کیا عطا کیا؟ فرمایا اسرا بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک۔ تو اب نبی علیہ السلام کون ہے؟ یاد رکھ لینا، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجز، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرنے والے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ عبد اور معبود کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، اللہ معبود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبد اور بندہ کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، غلامی کرنے والا۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں 3445 پر فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے اس طرح مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام حد سے بڑھا دیا۔ وہ حد سے بڑھانا کیا تھا کہ ان نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور ان کی ماں بھی اللہ ہے اور اللہ بھی اللہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی کام مسلمانوں نے بھی کر دیا اور کہا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں۔ فرمایا کہ میں صرف ایک عبد ہوں، ایک غلام ہوں، ایک بندہ ہوں، ایک مطیع ہوں، ایک عاجز ہوں۔ کس کا؟ اللہ کا۔ تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ تو یہ کیسی اللہ کی محبت ہے؟ یہ کیسے اس کے رسول کی محبت ہے کہ رسول فرما رہا ہے فقولوا عبد اللہ، تم مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اور پھر جو حضور کو نور من نور اللہ نہ مانے تو کہے گا یہ گستاخ ہے۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو محبوب کی بات بھی تو مانو نا۔ اگر تم محب ہو اور وہ تمہارے محبوب ہیں تو محبوب کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ محبوب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی محبوب اللہ، اللہ کا محبوب کیا فرما رہا ہے؟ فقولوا عبد اللہ، تم کہو اللہ کا بندہ۔ تو یہ بندہ کہنے کی بجائے یہ تو روزانہ ہی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ اپنے حبیب اور محبوب کو اپنا عبد بتائے اور محبوب یہ کہے کہ فقولوا عبد اللہ، اللہ کا بندہ کہو، یہ کہتا ہے میں اللہ کا نور کہوں گا۔ تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ شرک ہے کلمہ گو مشرکوں کا۔ اور رات کے ایک حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے کعبہ بیت اللہ سے مسجد بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ یہ سفر تھا اسراء کا، اور پھر اسی میں مسجد بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا تک معراج کا سفر ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے کی حالت میں ہوا، یعنی حضور جاگ رہے تھے، روح اور جسم سمیت آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ اور وہ روایت جو اماں عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر سے کہ خواب کی حالت میں ہوا،
تو وہ ایک تو ان کا قول ہے اور دوسرا روایت سندن انقطاع کا شکار ہے، روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ اس سفر کی ابتدا یہ ہوئی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے پیارے نبی کو کعبہ میں حتیم کے حصے میں لایا گیا اور حتیم سے ایک براق پر، ایک جانور پر سوار کر کے آپ کو دور کی مسجد اقصی بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج سے واپسی پر یا سفر معراج کی ابتدا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، اور بیت المقدس سے معراج کا سفر آپ کو سیڑھی کے ذریعے 7 آسمانوں سے گزر کر انتہا جنت الماوا تک لے جایا گیا۔ اس معراج کے سفر میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد حضرات انبیاء اور رسل علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور جہنم کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہوا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو پھر سے ان کے 600 پروں سمیت دیکھا۔ آپ کو 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی ان پر لاتعداد رحمتیں ہوں، ان کے مشورے سے واپس بار بار جانے پر 50 نمازیں 5 نمازیں قرار دی گئیں، مگر نماز کا ثواب وہی 50 نمازوں برابر رکھا گیا۔ پھر پلٹ کر جب واپس آئے تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی۔ اب امامت کے تعلق سے 2 مختلف باتیں کہ سفر معراج کی ابتدا میں امامت کرائی یا سفر معراج سے واپسی پر۔ تو آپ نے امام بن کر تمام انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، اور یہ واپسی پر یہ معاملہ ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہی ترجیح دی ہے، لیکن دیگر کا یہ کہنا ہے کہ یہ سفر معراج کو جاتے ہوئے امامت کرائی۔ بہرحال مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا نام ہے اسراء، اور معراج وہ جب آپ کو سیڑھی کے ذریعے آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں، جاگتے کی حالت میں ہوا۔ بعض بھولے بالے اور جاہل قسم کے مسلمان وہ معراج کی رات کو، جس معراج کی رات میں ہے ہی اختلاف، اور اس میں سب سے کنفرم بات کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے آپ کو اسراء اور معراج کرائی گئی، تو بعض لوگ معراج کی رات میں لیلۃ القدر کی رات کی طرح قیام اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے کام اور یہ اعمال محض گھڑنتوتات، من گھڑت، خود ساختہ چیزوں پر ہی مبنی ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم نے مسجد بیت المقدس کے ارد گرد کو بابرکت بنایا، اور تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھی کہ آپ کے مکان کی چھت کو کھولا گیا، جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کے سینے کو زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر کر پھر سیا گیا، پھر براق اس جانور کی سواری جس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، اور مہینوں کا سفر وہ لمحوں بھر میں طے ہو گیا۔ پھر بیت المقدس میں آپ کو دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پینا پسند فرمایا، اور بتایا گیا کہ آپ کی امت فطرت پر رہے گی۔ اور پھر وہاں بیت المقدس میں امامت میں پیغمبروں سے ملاقات، مختلف آسمانوں پر پیغمبروں سے ملاقات، اور پھر معراج کی سفر میں بے شمار نشانیاں، اور واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح مسلم میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، اور اس طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ آنکھوں دیکھا حال، جاگتے کی حالت میں جاگتے اور بیداری کی حالت میں
اللہ نے آپ کو اپنی بعض نشانیاں دکھا دیں اور روح اور جسم کے سمیت، اور وہ اللہ سننے والا بہت خوب اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا مقام اور رتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔